جب کمرے میں موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، مومن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کھینچنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ اپنے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھ میں جنت کی کفن اور جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں، اور پھر آ کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور اس مومن بندے کے روبرو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک فرشتہ اس کی نگاہ کے سامنے اور دوسرا فرشتہ اس کے سرانے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ مومن بندے سے کہتے ہیں کہ تم اپنی رضا کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف اب نکل پڑو۔ یہ سن کر وہ جو بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کی روح بڑی ہی آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے مشکیزے میں سے قطرہ نکل آتا ہے۔ پھر ویسے ہی وہ روح لے کر فوراً سے وہ فرشتے اپنے ہاتھ میں جو جنت کی کفن ہوتے ہیں اس میں ان کی روح کو لپیٹ دیتے ہیں، اور اسی خوشبو میں رکھ کر ان کو روح کو قید کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتے جب وہ مومن بندے کی روح لے کر آسمان کی طرف نکلتے ہیں تو آسمان میں موجود فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح آخر ہے کس کی، جس میں سے اتنی زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ تو پھر وہ فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح فلاں بن فلاں کی ہے، نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی یہ روح ہے۔ پھر وہ آسمان کی بلندی پر وہ روح لے کر چلتے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر غیب سے آواز آتی ہے، وہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، وہ آواز سنتے ہیں، آواز یہ ہوتی ہے کہ اے فرشتے، تم میرے اس پیارے محبوب بندے کی روح کو اس کے جسم میں پھر سے واپس کر دو، اور پھر وہ فرشتے اس کی روح کو اس کی قبر پر لا کر کے اس کے جسم میں پھر سے واپس کر دیتے ہیں، اور پھر منکر نکیر ان سے قبر میں 3 سوال کرنے لگتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کون ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب وہ بندہ بہت ہی آسانی سے دے دیتا ہے، اور پھر وہ فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ان کے قبر کو جنت کی خوشبوؤں سے بھر دیا جاتا ہے، اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ جب تک تم اس قبر میں رہو گے تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ تمہیں بیت الخلا جانے کی کوئی حاجت پیش آئے گی، تم بس اس میں آرام سے رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے مومن بندوں کے ساتھ، اور ٹھیک اسی کا الٹا ہوتا ہے جہنمیوں کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں۔